وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، مزین کرو، کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جان عالم مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شافع روز محشر، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور علماء اکرام نے پوری کتابیں فقط درود شریف کے فضائل پر، اس کے پڑھنے کے انداز پر، اور خود درود پاک پر پوری کتابیں علماء نے لکھی. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم محفل میں جاتے ہیں، محفل میلاد میں جاتے ہیں، محفل 11ویں شریف میں جاتے ہیں، یا کسی خواجہ صاحب کی، غوث پاک کی کسی بھی محفل میں ہمارا جانا ہوتا ہے، تو فی زمانہ محفل کی رونق، محفل کی زینت یا تو لائٹوں کو سمجھا جاتا ہے، یا مائک کو سمجھا جاتا ہے، یا بہت بڑا اسٹیج لگاؤ اور جناب والا بہت بڑے علامہ صاحب کہیں باہر سے آ رہے ہوں، تو اس کو ایک جو ہے محفل کی زینت سمجھا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ محفل کی زینت بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ علماء اکرام باہر سے تشریف لا کر اپنے جو ہے وہ تقریر سے، بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. لیکن حدیث شریف میں فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. آراستہ کہتے ہیں کسی چیز کو زینت بخشنا، کسی چیز کو سجانے کے معنی میں آتا ہے آراستہ کرنا، مزین کرنا. تو درود پاک گویا کہ محفلوں کی، مجلسوں کی زینت ہوا کرتا ہے. تو جب بھی کبھی درود شریف کی محفل میں جائیں، یا کسی بھی محفل میں بیٹھیں، یا کبھی کسی مجلس میں جانا ہو، جب بھی فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرماتا ہے. درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے کم سے کم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، اور کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کو اور مجھے نیت بھی کرنی چاہیے کہ کم سے کم انشاءاللہ عز و جل 313 مرتبہ درود پاک اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ ہدیتاً پیش کیا کریں گے. الحمدللہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہوں گے تو آج جان لیں گے کہ رجب المرجب ان بابرکت مہینوں میں سے ہے کہ فرمایا 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. کون سے مہینے کہلاتے ہیں؟ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. علماء نے فرمایا ان میں سے ایک مہینہ رجب بھی ہے جو حرمت والا مہینہ، یعنی اس مہینے کے اندر مسلمانوں پر قتال کرنا، جسے ہم کہتے ہیں جنگ و جدال کرنا، کفار سے، مشرکین عرب سے جنگیں لڑا کرتے تھے. فرمایا رجب المرجب کے مہینے کے اندر جنگ لڑنے کی بھی اجازت نہیں، کفار سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں، حرمت والا مہینہ اسے قرار دیا گیا. فرمایا جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی منع ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں بطور خاص گناہوں سے بچنے کا حکم دیا. فرمایا اس مہینے میں گناہ صغیرہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ، جسے کہتے ہیں بندے کو زیادہ گناہ ملتا ہے، کہ گناہ کرنے پر اس کو گناہ بھی زیادہ دیا جاتا ہے اور نیکی کرنے پر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. اور رجب المرجب کے اندر یوں تو کافی بزرگان دین کے اعراس بھی آتے ہیں نا، عرس جیسے مشہور ہے چھٹی شریف کے اندر رجب المرجب کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے جو کہ گزرا ہے. انشاءاللہ خواجہ صاحب کے متعلق بھی آپ کی سیرت، آپ کی جو ہے وہ جو آپ نے زندگی میں کمالات کیے اور آپ کی جو کرامتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے.
ساتھ ہی ساتھ 13 رجب المرجب مولائے کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مشہور ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 13 رجب ہے۔ پھر آگے 15 رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ اس مہینے کے اندر، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے بزرگان دین ہیں، حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت جلیل القدر علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ان کا عرس بھی رجب کے مہینے میں ہے۔ اور بھی کافی بزرگان دین ایسے ہیں کہ جن کی شہرت اتنی نہیں ہے لیکن ان کے اعراس بھی اس مہینے کے اندر آتے ہیں۔ تو رجب المرجب چونکہ خواجہ صاحب کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور اس مہینے میں خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس آتا ہے، تو اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے۔ آئیے پہلے چند باتیں انشاءاللہ خواجہ صاحب کی بارے میں سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کچھ رجب کی برکتیں اور اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے یہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بیان کا اختتام اور انشاءاللہ صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی۔ سب سے پہلے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ہم ہر چھٹی شریف میں عرس مناتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا نام کیا تھا۔ یعنی ابھی جیسے آپ نے منقبت سنی، اس میں بھی یہ ہم نے سنا کہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تو دیکھیں معین الدین آپ کا نام نہیں تھا، معین الدین آپ کا نام نہیں تھا، معین الدین آپ کا لقب تھا۔ کیا تھا؟ لقب تھا۔ اور ہم دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، یعنی نارمل کہ لقب ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، امام صاحب کو علامہ صاحب، ٹھیک ہے، اور کوئی عالم صاحب آ رہے ہیں انہیں علامہ صاحب، اور ان کے مریدین دیتے ہیں، محبین دیتے ہیں۔ بعض بہت زیادہ مرتبہ رکھنے والے ہوتے ہیں تو علماء انہیں القابات سے نوازتے ہیں کہ رئیس المحققین، ٹھیک ہے، مفتی اعظم، تو یہ کیا علماء القابات سے نوازتے ہیں۔ لیکن خواجہ معین الدین کو جو معین الدین لقب دیا، یہ کس نے دیا آپ کو پتہ ہے؟ کس نے یہ لقب دیا آپ کو معین الدین کا؟ یہ خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو معین الدین کا لقب عطا فرمایا کہ یہ میرے دین کا معین ہے، مددگار ہے، اس سے میرے دین کی مدد ہوگی۔